ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے ایک خصوصی اجلاس میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار اور مستقل امن ممکن نہیں۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا، جس کے تحت دونوں ملکوں نے کنٹرول لائن کے تمام سیکٹرز پر جنگ بندی کے حوالے سے تمام معاہدوں اور افہام و تفہیم پر سختی سے عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ کنٹرول لائن پر جنگ بندی کا اعلان کافی نہیں، بلکہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کے لیے بامعنی بات چیت سے پہلے کشمیری سیاسی قیدیوں کی غیر مشروط رہائی عمل میں آنی چاہیے، تمام کالے قوانین منسوخ اور مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے تمام شہری اور سیاسی حقوق کی بحالی لازمی ہے۔ دریں اثنا مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ بار کونسل نے تنازع کشمیر کے حل کو امن عمل کی کامیابی کی کلید قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو پرامن ذرائع سے ایک منظم اور پائیدار بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے 10 افراد پر لاگو پبلک سیفٹی ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جبکہ بھارتی پولیس نے کپواڑہ اور بانڈی پورہ کے اضلاع سے 5 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے سری نگر کے مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس نے مختلف علاقوں کو محاصرے میں لے کر لوگوں کی جامع تلاشی لی۔ اس دوران کھوجی کتوں اور ڈرون کیمروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اپڈیٹ ختم ہوا۔ تنازع کشمیر ہی وہ واحد مسئلہ ہے جو جنوبی ایشیائی خطے میں کشیدگی، پسماندگی، نفرت اور ہتھیاروں کی دوڑ کی بنیادی وجہ ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے لٹکے ہوئے اس مسئلے کے حل کی راہ میں بھارتی ہٹ درمی، ضد اور توسیع پسندانہ سوچ حائل ہے۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے نہ صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا، بلکہ اب تک 6 لاکھ سے زائد کشمیری بھارتی درندگی کی بینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے جنگی جنون کی وجہ سے ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو چکی ہے، اور جو وسائل صحت، تعلیم اور عوامی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے چاہیے وہ ہتھیاروں کے انبار لگانے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلسل کشیدگی نہ صرف ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہے، بلکہ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف رہنے والے لاکھوں خاندان ہر وقت موت کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ نریندر مودی کی زیر قیادت RSS حکومت کے قیام کے بعد سے خطے میں موجود کشیدگی میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے، کیونکہ مودی حکومت نے ہندوتوا کا فسطائی ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے نہ صرف بھارتی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ریاستی دہشت گردی میں شدت لائی گئی ہے۔ اگر بھارت کی ہٹ درمی اسی طرح جاری رہی تو نہ صرف خطے کے لاکھوں لوگ اس جہالت کا ایندھن بنیں گے، بلکہ ہر طرف ہولناک تباہی ہوگی۔ لہذا خطے کو بربادی سے بچانے کے لیے عالمی مداخلت ناگزیر ہے، اور اگر مسئلہ کشمیر کو حق و انصاف، کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہ کیا گیا تو پھر خطے میں ترقی کی خواہش اور امن خواب ہی رہے گا۔